الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعوادہم لینتہین اقوام عن ودعہم الجماعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو باز آ جاؤ نماز کو باجماعت ادا کرنے کے ترک کرنے سے، اور اگر تم نماز باجماعت اسی طرح چھوڑتے رہے تو اللہ عز و جل تمہارے دلوں پر مہریں لگا دیں گے اور پھر تم لوگ غافلین میں شمار کیے جانے لگو گے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو ابن ماجہ سے نماز باجماعت کے بارے میں احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کئی ایک مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے ہیں اسی حالت کو اسی انداز سے بیان کرتے ہیں، اور صحابی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے منبر پر یہ بیان فرما رہے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ آپ کبھی بھی کسی کا نام لے کر منبر پر آپ اس پہ تنقید نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاشرے کے اندر کوئی کمی دیکھتے تو آپ بغیر نام لیے اس کمزوری کا ذکر کر دیتے تاکہ اس کمزوری کو بھی معاشرے سے دور کیا جا سکے، اور کسی بندے کی تنقیص یہ بھی جو ہے وہ مقصد نہ ہو۔ یعنی کسی کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں، اب مقصد اس بندے کی تنقیص کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاشرے سے اس کمزوری کو اور ان لوگوں سے اس کوتاہی کو دور کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ کار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کمزوری کی طرف ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو باجماعت نماز کی ادائیگی کے معاملہ میں اپنی سستی کو ترک کر دو، اور اگر ہم نے ترک نہ کیا تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے اس کو ترک نہ کیا تو پھر اللہ پاک دلوں پہ مہریں لگا دیں گے۔ یعنی باجماعت نماز کی ادائیگی اگر کوئی بندہ اس کو ترک کرتا ہے، اس میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس بندے کو غافل لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جو غافلین ہیں۔ یعنی غافلین سے مراد کیا ہے؟ اب اس بندے کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے، اور پھر وہ اس فائدے کے لیے کوشش کرنا ختم کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک بندے کا نقصان ہوتا ہے کہ بندے کے دل سے نیکی کی خواہش، نیکی کا شوق، نیکی کی تڑپ جو ہے وہ دل سے ختم ہو جائے، اور جب مہر لگتی ہے تو پھر نیکی کی تڑپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندے کو اپنے حقیقی فائدے
اس کا احساس ہی جاتا رہتا ہے، ملے نہ ملے۔ اور دوسری بات، پھر اس بندے کے دل سے برائی کی پہچان مٹ جاتی ہے، اور وہ بندہ برے کام کے نقصان کے خوف سے بالکل ہی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر وہ خوف نہیں رہتا برائی کا۔ اس لیے جب دل پر مہر لگتی ہے، پھر بندہ برائی کا خوف اس کے دل سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس بندے کے دل کے اندر پھر جو ہے وہ برائی سے نفرت آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہے۔ لہذا یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے ایک مسلمان اور مومن آدمی کے لیے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باجماعت نماز کے معاملہ میں جو ہمارے اندر سستیاں، کمیاں، کوتاہیاں، غفلتیں پائی جاتی ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کو روشن فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو گناہوں کی سیاہی سے جو ہے وہ پاک کر کے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔